UN سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، چاہے وہ پرماننٹ 5 ہوں یا الیکٹڈ 10 ہوں، ہمارے سمے تو الیکٹڈ 9 کہہ لیں پاکستان کو نکال کے، تو وہ تمام ممالک کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ ہماری ہو رہی تھی، اور وہ ممالک ہم سے بھی بات کر رہے تھے، ممالک انڈیا سے بھی بات کر رہے تھے۔ تمام ممالک کی ایک ہی بات تھی کہ یہ آپ دونوں نیوکلیر آرم سٹیٹس ہیں، اور کوئی آپ دونوں میں سے یہ متحمل نہیں ہو سکتا، پورا ریجن متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری دنیا ان کی باتیں تھی کچھ کہ یہ پوری دنیا نہیں متحمل ہو سکتی۔ اگر آپ اس نہج تک پہنچ گئے تو پلیز آپ پیشنس کا مظاہرہ کریں، آپ سیلف ریسٹرینٹ کریں۔ یہ جتنے قریباً اس وقت تک ٹوٹل نمبر تو ایونچولی پرسوں تک قریباً 60 کے قریب دنیا کے جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں، یا ان میں سے قطر کے پرائم منسٹر 1-2 پرائم منسٹر ہیں، جن سے بھی میری اس فیز میں بات ہوئی، میں آپ کو 7 مئی کے ارلی آورز کہہ لیں یا 6 اور 7 کی درمیانی رات سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ہر ایک کو یہ کہا کہ ہم بالکل صبر سے چل لیں، جو انہوں نے کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، ہم 100% ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، اور ہم ایسکلیٹری موو جو کہتے تھے کوئی نہ لے آپ دونوں میں سے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں لے گا تو ہم بھی نہیں لیں گے۔ وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک ایسکلیٹری موو۔ اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا۔ دوسرا، جو ہی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا، پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کری، اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے، ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے، اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا۔ پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے، نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ودن فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی۔ جب 24 کو NSC ہوئی، اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی، پریس بریفنگ کی گئی جس میں بھی تھا، میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے، انفارمیشن منسٹر بھی تھے، پلاننگ منسٹر بھی تھے، لاء منسٹر بھی تھے۔ اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی دی تھی، اس دن سے لے کے آج تک دی، اور آگے بھی دیتے رہیں گے۔ اور اسی کانفیڈنس کے بیس کے اوپر پاکستان نے آفر کر دیا، اور ہم اس پریس بریفنگ میں بھی ہم نے آفر کیا کہ بھی آپ کوئی کروا لیں، پروب کروا لیں، انویسٹیگیشن، لیکن بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی، اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے ڈاؤن دا لائن جب دیکھا، جب آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، تو وہ نہیں بکا، اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں، کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے، جس کی میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو ہوا وہی جو ایکسپیکٹڈ تھا۔ کچھ ممالک نے جب میرے ساتھ بات ہوئی، 1-2 نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا پنچ تو مارے گا، اور میرا جواب تھا کہ اگر پنچ مارے گا تو کاؤنٹر پنچ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں منٹڈ ہیں، آبویسلی کلاسیفائڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں، جو بات ہوتی ہے کوئی چھپ کے نہیں ہوتی، وہ اس کے منٹس لیے جاتے ہیں۔ آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، ہم بھی رہے ہیں، سارے رہے ہیں لائف میں، تو وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں اور بن چکی ہیں۔ 6 کی رات کو اور 7 کے درمیان، اس کے بائی دی وے 29 اور 30 کی درمیانی رات کو بھی اپریل، انڈیا نے ایک اٹیمپٹ کی، اس کے 4 جیٹ فائٹرز
اڑے اور ہماری طرف انہوں نے رخ کیا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس وقت سے افواج پاکستان کو الرٹ کر دیا گیا، اور 24 اپریل کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کو آتھورائز کر دیا گیا۔ اس کا جو اعلامیہ ہے وہ سب کے پاس موجود ہے، میں نے یہاں اس کو پیش بھی کیا تھا، اور اس میں افواج پاکستان کو آتھورائز کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی ایکشن ہو اس کے ریئیکشن میں اپنی سیلف ڈیفنس میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق، UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق آپ بالکل جواب دیں۔ لیکن ایک جو ہم نے تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ جو ڈپلومیٹک یا بارڈر اس وقت جو تھا، ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ، یہ ہم نے کلیئر کر دیا، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اپنی ڈیفنس میں دیں گے، لیکن اگر تم نے اینٹ ماری تو اینٹ نہیں ہوگا کہ پتھر ہوگا انشاءاللہ۔ تو جناب والا وہ جو 4 جیٹ فائٹرز اڑے، الحمدللہ تفصیل میں جائے بغیر، کیونکہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، میرا خیال ہے وہ شاید بہتر ہے کہ میں ابھی کامرا سے آ رہا ہوں اس ہاؤس میں، جو میں آدھا گھنٹہ لیٹ تھا، تو آج ہم نے کامرا میں پوری وزٹ کی، پورا اسٹاک ٹیک کیا ایئر فورس کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں سیدھا کامرا سے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تو وہ 4 جو جیٹ تھے، جب انہوں نے ہمارے جیٹس کو الرٹ پایا اور ان کو ٹیکنیکلی انہوں نے کافی حد تک یعنی آئی وڈ سے کہ ڈیفیوز کر دیا کہ وہ ان کو آنے کے قابل نہ چھوڑا، تو انہوں نے وہ وہاں سے ٹرن کر کے سری نگر میں لینڈ کر لی۔ یہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات کی بات۔ اب ہم 6 اور 7 میں آ جاتے ہیں، اس کے درمیان کوئی ایکشن نہیں ہے پبلکلی یا دنیا میں، وہ بھی رپورٹڈ نہیں ہے۔ تو 6 کی رات کو پاس مڈ نائٹ یہ معاملہ شروع ہوا، اور آنن فانن ایٹ اینی گیون ٹائم کم از کم 75 سے 80 انڈین جو جیٹ فائٹرز تھے، جس میں رافیل بھی تھے، جس میں SU-30 بھی تھے، جس میں MiG بھی تھے 29 وغیرہ، وہ سارے انہوں نے اپنی سپیس میں رہ کے وہ ساری انہوں نے لانچ کر دیے۔ اوبیسلی کوئی صرف کوئی نمائش کے لیے تو نہیں لانچ کیے، انہوں نے اپنا اسلحہ بارود پھینکنا تھا، پاکستان کی پے لوڈز ریلیز کرنے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس دن 6 پاکستان کی لوکیشن میں، 4 پنجاب میں اور 2 آزاد جموں کشمیر میں، انہوں نے 24 پے لوڈز ریلیز کیے، جس کے نتیجے میں ایک بھی جگہ ٹیررسٹ اٹیک کی نہیں ہے۔ تمام جو جگہ ہیں، اور ہم نے تمام دنیا کو آفر کیا کہ آگے دیکھیں جو یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ کے اڈے ہیں اور ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معصوم شہریوں کی جگہ ہے، اور یا مسجدیں ہیں جو انہوں نے 2 جگہ پہ شہید کی۔ تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو دوبارہ کوشش کریں گے، ایک ہی ہو، اور ایکسچینج ہو رہی ہے ہماری ریزولوشن، کہ ہم افواج پاکستان کو ہم ریکگنائز کریں، جو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی کی کہ اس رات جو ہماری انفارمیشن، چونکہ وہ اپنی ایئر اسپیس میں تھے، ہم نے اپنے جیٹ فائٹرز جو پاکستانی تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں، اگر کوئی ایئر سپیس کراس کرے تو پھر آپ اس کو گرا دیں، اگر وہ اپنی ایئر سپیس میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ اٹیک کریں جو پے لوڈ ریلیز کرے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اسلحہ پھینکنے کے لیے اور میزائل پھینکنے، دوسری چیزیں کرنے کے لیے۔ اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا ہے جناب چیئرمین، ورنہ وہ جو 5 جیٹ فائٹر جو انیشل نمبر تھا اور 2 UAVs تھے، وہ ایکچولی 6 جیٹ فائٹر ہیں، اور ایک UAV ہے جو انڈیا کا تباہ ہوا ہے 7 مئی کے صبح کے آورز تک، اور وہ اتنا بڑی ہزیمت ان کے لیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ انڈیا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان از irrelevant، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از our supremacy